گزشتہ نشستوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے دین کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری ترجیحات درست ہوں. ہماری زندگی میں ضروریات کیا ہیں، ہماری زندگی کی خواہشات کیا ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا فرق ہم کو آتا ہو، ہماری اولادوں کو پتہ ہو. اور جس وقت اس میں ٹکراؤ آ جائے، ایک طرف خواہش ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو اس ٹکراؤ کے وقت ہم ترجیح قائم کر سکیں، ہم اللہ کے حکم کو مقدم کریں. ایک طرف دنیا ہو، ایک طرف آخرت ہو، تو ہم آخرت کو مقدم کریں. میں نے آپ سے عرض کر دیا. اب خواہش سے متعلق تفصیل عرض کر دی تھی، آج مقصد سے متعلق کچھ بات عرض کرتا ہوں. تو اگر مقصد ہماری زندگی کا ایک ہے، وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پسند پہ چلنا، اللہ کے پسندیدہ طریقے کو اختیار کرنا، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا. اب ذرا غور کیجئے گا، زندگی میں ہم بہت سارے کام کرتے ہیں. ہم سوتے بھی ہیں، ہم جاگتے بھی ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں، ہم پیتے بھی ہیں، ہم دوستی بھی کرتے ہیں، ہم دشمنی بھی کرتے ہیں، ہم کسی کو اپنے قریب بھی کرتے ہیں، کسی کو اپنے سے دور بھی کرتے ہیں، ہم شوہر بھی بنتے ہیں، ہم باپ بھی بنتے ہیں، ہم بیٹے بھی بنتے ہیں، ہم پڑوسی بھی بنتے ہیں. کچھ لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی کے ماتحت ہوتے ہیں، ہم عدالتوں کے جج بھی بنتے ہیں، ہم قاضی بھی بنتے ہیں، ہم ملک کے صدر بھی بنتے ہیں، ہم فوجوں کے سپہ سالار بھی بنتے ہیں، ہم مسجد میں امام بھی بنتے ہیں، ہم دارالافتاء کے مفتی بھی بنتے ہیں، ہم بازاروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہم گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم بول بھی رہے ہوتے ہیں. ہم ان سب میں اللہ کو کیا پسند ہے، کیسا جج پسند ہے، کیسا قاضی پسند ہے، کیسا مفتی پسند ہے، کیسا امام پسند ہے، کیسا طالب علم پسند ہے، کیسا استاد پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بولوں میں کیا پسند ہے، بولوں میں کیا ناپسند ہے، سوچوں میں کیا پسند ہے، سوچوں میں کیا ناپسند ہے، صدر کیسا پسند ہے، حاکم کیسا پسند ہے. کتنی اللہ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہر سانس میں ہم کو اتنی ساری باتوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس کی زمین ہے. آپ کہیں کہ کیوں؟ بھائی اس کی زمین ہے. آپ کے ادارے میں آپ کا ایک آفس ہے، آپ کی ایک کمپنی ہے، اس میں آپ کے ضابطے چلیں گے، میرے نہیں چلیں گے. آپ کے گھر میں آپ کے قانون لاگو ہوں گے. تو زمین خدا کی ہے، اس زمین پہ اللہ ہی کا آرڈر چلے گا، اس کا قانون چلے گا. الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی میری ہے، فیصلہ بھی میرا ہی چلے گا. ان الحکم الا للہ. تو اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو اس زمین پہ لاگو کرنا ہوگا، اس قانون کو سیکھنا ہوگا. اس لیے کہہ دیا افحکم الجاہلیت یبغون، میرے آرڈر کے بعد، میرے قانون کے بعد کیا تم جاہلیت کے فیصلے کرو گے؟ اور بعض جگہ بہت سخت بات کہہ دی، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الظالمون. اگر تم نے میرے قانون کو، میرے حکموں کو پس پش ڈال دیا، تو کبھی انسان کافر بنے گا، کبھی فاسق بنے گا، کبھی ظالم بنے گا. تو بھائیوں، میں نے پہلی نشست میں آپ سے ایک بات کہی تھی، ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی. ہم عبادت، نماز روزے کو سمجھتے ہیں، دین سیکھنا جو ساری عبادتوں کی جڑ ہے، ساری عبادتیں اسی سے صحیح ہوتی ہیں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. تاجر تجارت کرتا ہے، سیکھتا نہیں ہے. کتنے تاجر ہیں صف اول کے نمازی ہیں، نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ کاروبار میں سود جیسے گناہ میں ملوث ہیں. کتنے مالدار ہیں جو زکوٰۃ برسہ برس سے نکال رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حکم نہ سیکھنے کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہو رہی پوری طور پہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل. کتنے حاجی حج کر رہے ہیں، کتنے عمرے والے عمرہ کر رہے ہیں، اور معاملہ بہت خطرناک ہے. بعض لوگ نکاح میں ہیں، نکاح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کو بھی یہ بھی نہیں پتا.
تو دین سیکھے بغیر ہم زندگی کا ایک سانس نہیں گزار سکتے. اچھا، اب دین سیکھنے کے اعتبار سے 3-4 قسم کے لوگ ہمارے سامنے آئیں گے ساری دنیا میں. کچھ ہوں گے طالبین، کچھ ہوں گے طالبین، کچھ ہوں گے غیر طالب، ان کو کوئی طلب نہیں ہے، اور کچھ ہوں گے باغی. طالبین ان کو طلب ہے قرآن سیکھوں، قرآن کے الفاظ سیکھوں، قرآن کے معانی سیکھوں، میں مسئلے سیکھوں، میں تاجر ہوں. طالبین کو سنبھالا ان مدرسے والوں نے، ان علماء نے. انہوں نے کہا آپ کو طلب ہے، آئیے. پیٹ پہ پتھر باندھ کے انہوں نے مدرسے کھولے، اور قربانیاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہندوستان پاکستان کے علماء کس قربانی کے ساتھ، کس مجاہدوں کے ساتھ، اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی قربانیوں کے ساتھ ان مدرسوں کو لے کے چل رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ جی تنخواہیں بہت کم ہیں، ہم مدرسے بند کرتے ہیں، آج سے کسی کو ہم حافظ نہیں بنائیں گے، آج سے کسی کو ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے، سارے دارالفتہ بند. کبھی آپ نے نہیں سنا. تو اللہ کی توفیق سے ان کو تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ دین ہماری ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہمیں پورا کرنا ہے، تو الحمدللہ چپے چپے پہ علماء اور آپ کو مل جائیں گے. آپ 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے، خدا نہ کرے کہ یہ مدرسے بند ہو جائیں، کوئی قرآن کے الفاظ سکھانے والا نہ ہو، قرآن کے معانی بتانے والا نہ ہو. آپ نکاح کر رہے ہیں، آپ کا کوئی نکاح پڑھانے والا نہ ہو، گھر میں طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہو، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی حکم بتانے والا نہ ہو، ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ اچھا، ایک بات اور سمجھیے گا. میں نے یہ بات عرض کی کہ دین ہمارا مقصد ہے، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے. یہاں سے آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مدرسے یہ ہماری زندگی کے مقاصد پورے کر رہے ہیں، اور یونیورسٹیاں وہ ہماری زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں. جو فرق ضرورت اور مقصد میں ہوتا ہے وہی یونیورسٹی اور مدرسے کا فرق ہے. اللہ کرے کہ یہ موت سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے. وہ کراچی یونیورسٹی ہو، NID یونیورسٹی ہو، وہ اقرا یونیورسٹی ہو، وہ بحریہ یونیورسٹی ہو، یہ ساری کی ساری یونیورسٹیاں آپ کو آپ کی ضرورتوں کا، کھانا آپ کی ضرورت، پینا آپ کی ضرورت، علاج آپ کی ضرورت، آپ کی ضرورتوں کا علم آپ کو دے رہے ہیں. اور مدرسہ آپ کی زندگی کے مقصد کا علم آپ کو دے رہا ہے. آپ مجھے خود بتائیے کہ ضرورت بڑی چیز ہوتی ہے یا مقصد؟ خواہش بڑی چیز ہوتی ہے یا مقصد؟ مقصد بڑی چیز ہوتی ہے. لہذا یہ مدرسہ، کہتے ہیں جی مدرسہ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ مدرسہ نہ ہو تو آپ اچھی موت نہیں مر سکتے، آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ اللہ کا حکم نہیں جان سکتے، آپ اللہ کی معرفت نہیں کر سکتے. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور زندگی کا مقصد آپ جان رہے ہیں، یہ مدرسے کی برکت ہے. تو بھائیوں سمجھیں اس بات کو. مغرب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم کو نہیں آ رہی. ان کو پتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ قائم ہے تو پیچھے مدرسہ کھڑا ہے، اور پیچھے یہ مولوی ہے چٹائی پہ بیٹھنے والا. اگر یہ ان کو نہ سنبھالے، جس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت مؤذن سخت سردی کی راتوں میں اٹھتا ہے اور اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بغیر کسی کی پرواہ کے. اس لیے ہم سمجھیں ان چیزوں کو اور ہم اپنے مقاصد کو سمجھیں. خدا نخواستہ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو ایسے ممالک ہیں جہاں مدرسے مٹا دیے گئے، پھر وہاں نسلوں کو کلمہ بھی نصیب نہیں تھا. یہاں کیا حال ہے ماشاءاللہ پاکستان میں، سعودیہ میں اتنے حفاظ پیدا نہیں ہوتے
جتنے یہاں مدرسے میں الحمدللہ ایوارڈ ملتا ہے، اور جتنے یہ وفاق المدارس اور پاکستان سے یہاں حافظ پیدا ہو رہے ہیں، عالم پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. تو عالم ہم کسی اچھی بات کہی کہ دیکھیے ڈاکٹر ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صرف بیماروں کی ضرورت ہے. اگر آپ بھی، بلکہ اللہ کرے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے ڈاکٹروں کی. ہسپتال ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، ہسپتال بیماروں کی ضرورت ہے. عدالت ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑے ہوں گے تو عدالت جائیں گے آپ، اور اللہ کرے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. عالم ہر ایک کی ضرورت ہے. ہماری دنیا اچھی نہیں ہو سکتی، ہماری موت خوبصورت نہیں ہو سکتی، ہم قبر میں کے سوالوں کے جواب نہیں جان سکتے. ابھی دیکھیے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا قرآن سے، آپ چاہتے ہیں قبر کے سوال کا جواب، تو قرآن میں اللہ پاک نے یہاں یہ بتایا ہے، اس کے لیے یہ عمل ہے. آپ اچھی موت چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ عمل ہے. آپ اپنے اعمال کو قیامت میں وزنی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ عمل ہے. اس لیے ہم اس کو سمجھیں. اور یہ میں نے عرض کر دیا، یہ وہ طبقہ ہے جس کو دین کی طلب ہے، جو دین سیکھنا چاہتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا جاننے کی جستجو ہے. مدرسے نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس. نمبر 2، ایک بڑا طبقہ وہ ہے جس کو طلب ہی نہیں ہے اللہ کی رضا جاننے کی، اس کو کوئی جستجو ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے موج مستی کرو، کماؤ کھاؤ. اللہ کا فضل ہے، مولویوں نے، علماء نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. ان کے لیے تبلیغ ہے، ان کے لیے تبلیغ ہے. اور تبلیغ کا کام اس کی ابتدا کرنے والے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، وہ بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے، اور مدرسے سے نکلے اور ان کے سینے میں انسانیت کی ہمدردی اور غمخواری کی ایسی آگ تھی، ایسا درد تھا، اور اللہ کی طرف سے ایسی قبولیت تھی کہ ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. آپ ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو تبلیغ والے نکلتے ہیں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ میں تبلیغ والے کی برکت سے بیٹھا ہوں. میرے والد صاحب انجینئر تھے، یہاں گلشن میں ٹریننگ کالج تھا یہ KSC کا، اس کے پرنسپل تھے. تبلیغ والوں کے ہاتھ چڑھ گئے، تبلیغ والوں نے زندگی کا مقصد سمجھا دیا، ان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا، اور انہوں نے ہم اس مقصد کے اوپر ساری زندگی گزاری، ہمیں بھی اس سے جوڑ دیا. قرآن اس برکت سے قرآن ملا، حدیث ملی، دین کی جو کچھ اللہ پاک نے سمجھ آتا کی. تو آپ ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، ان مسجدوں میں یہ تبلیغ والے بیچارے بیٹھتے ہیں، گشت بند ہو گئے اللہ نہ کرے، اور شہروں سے مرکز ختم ہو گئے، یہ جماعتیں پھرنا بند ہو گئیں، یہ ایک ایک کے در پہ جانا چھوڑ ختم ہو گیا. اب آپ بتائیے کہ دین کا کیا حال ہوگا؟ گاؤں دیہاتوں کے اندر اور آرام دہ گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں نکل کے منتیں خوشامدیں کر کے اللہ کے گھروں کو آباد کر کے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دیں. اگر میں یہاں آپ سے کہوں کہ ہاتھ کھڑا کریں کہ کن لوگوں کو یہ مسجد ملی ہے تبلیغ کی برکت سے، اسی حلقے میں بہت سارے مل جائیں گے آپ. تو مدرسے آباد ہو گئے، مسجدیں آباد ہو گئیں، لوگوں کو زندگی کا مقصد پتہ چلنے لگ گیا. ڈاکوؤں نے ڈاکہ چھوڑا، زانیوں نے زنا چھوڑے، چوروں نے چوریاں چھوڑی. اور میرے بھائیوں کوئی ایسے فضول قسم جس کو ہم سمجھتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، دین کی تعلیم کے اعتبار سے مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں، حرمین کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو تبلیغ کا کام کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں کو اللہ کی رضا جاننے کا کوئی درد ہی نہیں ہے. اللہ نے فضل کیا کہ اللہ نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا کی کہ تبلیغ والے ان کے پاس خود چل کے جاتے ہیں اور ان کے اندر طلب پیدا کرتے ہیں اور ان کو لے کے آتے ہیں، پھر اس کی برکت سے کام آگے چلتا ہے. تیسرے نمبر پر کچھ لوگ ہیں خدا کے نظام کے باغی، جن کو نہ اللہ کی رضا جاننے کی طلب ہے، جن کو نہ اللہ کی رضا جاننے کا کوئی شوق ہے، بلکہ وہ اس میں رکاوٹ ہے.
جانے یا انجانے، آپ کو کیا پتا کہ یہ مدرسے کن کن پریشانیوں میں چل رہے ہوتے، اور اپنے ہی طبقے میں سے کس کس طریقے سے ان کو جو ہے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا، کیسے کیسے قانون لاگو کر رہے ہوتے ہیں رجسٹریشن کے نام سے، فلاں نام سے، فلاں نام سے، مغرب کے کہنے پر۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو اس نظام کے باغی ہیں، ان کے لیے اسلام میں سیاست ہے کہ اب کیا یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ یہ عجیب تقسیم ہے کہ سیاسی علماء، غیر سیاسی علماء، یعنی عجیب ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں مولوی کنویں کے مینڈک ہیں، بسم اللہ کے گنبد میں بند ہیں، یعنی ان کو نکلنا چاہیے، ان کو عوام میں آنا چاہیے، ان کو یہ نظام سنبھالنا چاہیے، اور دوسری طرف کہتے ہیں جب وہ آنا شروع کریں تو کہتے ہیں سیاسی علماء۔ بھائی یہ سیاست بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور خدا نہ کرے اگر سیاست ہماری بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے علماء کرتے تھے۔ اب اگر اس کو دین سے نکال دیں تو کیا مطلب کہ مولوی صاحب تو مسجد میں بیٹھے اور سیاست حوالے ہو غیروں کے، اور دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا یہاں ہمارا بہت بڑا قصور ہے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ مسئلہ آپ کی نماز دیکھیں، دین میں نماز سے بڑی کوئی چیز نہیں، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ آپ کا ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ دارالفتہ جاتے ہیں، آپ علماء سے پوچھتے ہیں۔ آپ کی نماز جس کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ علماء سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ ووٹ کا مسئلہ نہیں پوچھتے۔ یہاں آ کے مولوی صاحب خائن ہو گئے۔ مجھے حدیث یاد آئی، ایک مرتبہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا کچھ مال تقسیم کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا الا تأمنونی انا امین من فی السماء، تم عجیب لوگ ہو، آسمان کی خبروں میں تو مجھ پر اعتبار کرتے ہو، اور زمین کے اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے، آپ نکاح کا مسئلہ دارالفتہ سے پوچھتے ہیں، نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں، بہت دین کی بنیادیں ہیں، لیکن آپ ووٹ کا مسئلہ نہیں پوچھتے۔ ووٹ ہم اپنی پارٹی کو دیں گے۔ تو یہاں آ کر کیا مولوی صاحب نے خیانت کریں گے آپ کے ساتھ؟ وہ اللہ کا حکم غلط بتائیں گے آپ کو؟ بھائیوں مرنا ہے، اللہ کے آگے جواب دینا ہے۔ اگر اسی طرح کے علماء ہیں تو پھر آپ بند کر دیجئے، آپ اپنے بچوں کو کالجوں سے نکالیے، یونیورسٹیوں سے نکالیے، آپ ان کو امام بنائیے۔ بچت پھر بھی آپ کی نہیں ہوگی کہ آپ یوں کہہ دیں گے اللہ یہ مولوی سارے ایسی تھے، مولوی ایسی تھے تو تم نے اپنے بچوں کو، تم صحیح تھے تو تم نے اپنے بچوں بلائیے، ساری دنیا کی یونیورسٹیوں سے، بیرون ممالک سے اپنے بچوں کو بلائیے، یونیورسٹیوں سے نکالیے، امام بنائیے، مؤذن بنائیے، ان کو مفتی بنائیے، پھر وہ امانت دار ہوں گے، ان سے پوچھ لیے گا ووٹ کس کو دیں۔ میرے بھائیوں مرنا ہے، اللہ کی قسم مرنا ہے، موت ہے، سامنے قبر ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند سانسیں ہیں، نہ معلوم کب رشتہ ان سے ٹوٹ جائے۔ اس لیے اپنی زندگی کے نظام کو صحیح کیجئے۔ سیاست بھی یہ غلط تقسیم ہے، یہ سیاسی علماء نہ ہوتے یہ مغرب کے کہنے پر اسلام کا حلیہ بگاڑ دیتے۔ آئے دن آپ نہیں دیکھتے کہ مغرب نئے نئے قانون لاتا ہے اور یہ سیاسی علماء نہ ہو؟ اور سچ بتا رہا ہوں، یہ پاکستان پر احسان ہے۔ جن ممالک میں اسلامی سیاست نہیں ہے وہاں حال برا ہے، وہاں لکھے ہوئے فتوے، جمعے میں لکھے ہوئے خطبے ملتے ہیں حکومت کی طرف سے، آپ حق بول نہیں سکتے، حق بتا نہیں سکتے، حق سمجھا نہیں سکتے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پاکستان، اور کتنا کرم ہے۔ سب وہاں سے بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں علماء کی، یہاں کے علماء کی تنخواہ آپ کی چوکیدار سے بھی کم ہوتی۔ قربان جائیے ان کے اوپر کہ انہوں نے آپ کا رشتہ، آپ کی نسلوں کا رشتہ ایمان سے، دین سے جمع رکھا ہے، اور آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں، آپ کی دنیا بھلی ہو جائے، آپ کو دنیا میں سکون ملے، آپ کو آخرت میں سکون ملے۔ تو اگر ہم سب کچھ علماء سے پوچھتے ہیں، آپ کو مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں اور آپ اس کو خائن نہیں سمجھتے، یہ اللہ کے ہاں دربار میں یہ سفیر ہے، آپ نے سفیر بنایا ہے، آپ نے یہاں اعتبار کیا ہے، آپ ووٹ کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟
کہ بھائی مجھے بتائیے، میں قیامت میں بری الذمہ ہو جاؤں، مجھے یہ بتائیے یہ امانت ہے، میں کس کو دوں؟ تو یہ بھی ہے ایک آخری چیز کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگوں میں اللہ کی رضا کو جاننے کی طلب ہے، ان کو مدرسے نے سنبھالا. کچھ لوگوں کے اندر طلب کی کمی تھی، ان کو تبلیغ اور تبلیغ والوں نے سنبھال لیا. اور کچھ نظام میں رکاوٹ تھے، ان کے لیے اسلامی سیاست. اور کچھ علم تو تھا لیکن عمل میں کمزوری تھی، ان کو خانقاہی علماء نے سنبھال لیا. خانقاہیں کھولیں، دل کی تربیت شروع کی، تکبر نکلے، کینہ نکلے، بغض نکلے، اور اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی معرفت مل جائے. اب میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اگر آپ بامقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چند کام کر لیجئے. پہلا کام یہ کر لیجئے، ان سب کے ساتھ جڑیے، ان سے محبت کیجئے، ان کی جوتیاں اٹھائیے، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے کام کی حوصلہ افزائی کیے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ دنیا اچھی، موت اچھی، خاتمہ اچھا. اتنا کر لیجئے آپ ان کے اور آپ یہ کام کر لیجئے. آپ کیڑے نہ نکالیں، آپ تنقیدیں نہ کریں. میں نے صاف عرض کر دیا اگر اتنے برے ہیں تو آپ اپنی اولادوں کو عالم بنائیے، اللہ پاک تو آپ سے پوچھیں گے. اس لیے طریقے 3-4 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کوئی کام خود کر لیں، یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کے معاون بنیے، اور یا ان سے محبت کریے. حضور نے فرمایا بغض نہ کرو ورنہ برباد ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کن عالمن، عالم بنو، او متعلمن، طالب علم بنو، او مستمعن، سنو ان کی باتیں کو سنو، او محبن، ان سے محبت کرو، ولا تکن الخامسۃ فتہلک، 5ویں ان سے بغض کرنے والے مت بنو ورنہ برباد ہو جاؤ، ورنہ برباد ہو جاؤ. اور ایک عجیب بات آپ سے عرض کروں، آخری بات دیکھیے، ہم مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ضروری ہے. جو مسلمان اجتماعیت کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے ان کی زندگی بڑی خطرناک ہے، چاہے وہ صف اول کے نمازی ہوں. اجتماعیت اعلیٰ درجے کی چیز یہ ہے کہ آپ ان سب کے ساتھ جڑ جائیے. آپ علماء سے بھی جڑیں، مدرسے سے بھی آپ خیر لیں، آپ تبلیغ سے بھی جڑیں، آپ خانقاہ سے بھی جڑیں، اعلیٰ درجے کی بات. نہیں تو کم سے کم کسی ایک سے ضرور جڑیے. جو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں جڑا ہوا، اس کا کسی ایک سے بھی تعلق نہیں ہے، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ صف اول کا بھی نمازی ہے، شیطان اس کو ایسے چکر دے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اور قرآن کی یہ آیت اتنی خطرناک ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. انسان سمجھ رہا ہوگا میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں اور کل قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آ جائے گی. تو اجتماعیت میں بڑی برکتیں ہیں ماشاءاللہ، لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی کسی چیز میں نقصان نہیں ہے. اچھا ایک آخری بات یہ بھی عرض کر دوں، علماء آپ کی ضرورت ہیں، علماء آپ کی ضرورت ہیں، اور آپ اپنی ضرورت سمجھ کے ان سے جوڑیں. مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کی ضرورت ہے اور ہم علماء پر احسان کر رہے ہیں. کوئی احسان نہیں کر رہا بھائی. آپ تلاش کر لیجئے گا، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دے رہا ہے نا تو ان اداروں میں زکوٰۃ دے رہا ہے، تو زکوٰۃ تو آپ کا مال ہے ہی نہیں. کس نے کہا زکوٰۃ آپ کا مال ہے؟ اگر آپ کا مال ہے آپ روک کے دکھائیے، کل قیامت میں بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی. ہاں صدقات اگر آپ دے رہے ہیں تو پھر کہیں گے کہ چلیں کسی قدر آپ نے احسان کیا. صدقہ تو اپنی بہنوں کو نہیں دیتے. لوگ مسئلہ ہم سے پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی ان مدرسوں پہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ احسان کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اور زکوٰۃ آپ کا مال ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ نے آپ کے پاس امانت دیا ہے کہ بھئی یہ غریبوں کا مال ہے، دو. تو کوئی احسان نہیں کر رہا. ہاں مدرسہ احسان کر رہا ہے جس نے آپ کو مقاصد سے جوڑ رکھا ہے، آپ کو مفت میں، میں یہاں بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہا، تو مدرسہ آپ کے اوپر زیادہ احسان کر رہا ہے. اگر آپ چلیں ذہن میں بھی آئے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں تو پیسے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ان باتوں سے مقصد پورا ہوتا ہے. مدرسہ آپ کو مقصد دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے
یہ جو میں نے بات کی اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری نسلوں کی زندگی، اپنے بچوں کو محبت سکھائیں علماء کی. یہ مت دیکھیں، میں ہوگا کبھی قرآن سے آپ کو دکھاؤں گا اللہ نے کافروں کی جو باتیں نقل کی ہیں اس میں سے ایک یہ ساری ہر نبی کے دور میں کافر کہتے تھے ہم تمہاری اس لیے نہیں مانتے کہ تمہارے ارد گرد غریب قسم کے لوگ ہیں. وما انا بطارد الذین، یہ غریب قسم کے. اب دیکھیں یہ پیمانوں کا فرق ہے. غربت نہیں ہوتی، کون مقصد پہ چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے، وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے، مقصد کو سمجھنے والا سب سے بڑا پڑھا لکھا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے. اور امت پر یہ جو امت کے محسنین ہیں، یہ مدرسے والے، یہ تبلیغ والے، یہ اسلامی سیاست والے اور یہ اسلام کی اشاعت کرنے والے، اسلام کو پھلتا پھولتا اسلام پھلے پھولے اس کے لیے اپنا جان آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کے اوپر اپنا جان لگانے والے، اپنا مال لگانے والے، یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اور ایک قرآن پھیلا رہا ہے، دین پھیلا رہا ہے. یہ ہیں بس دنیا میں 2 لوگ قابل ہیں. آپ کے پیسے سے اسلام پھل رہا ہو، پھول رہا ہو، مضبوط ہو رہا ہو، آپ کی صلاحیتوں سے ہو رہا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دیکھنا ہم دیکھتے ہیں اسکرین سے فیصلہ کرتے ہیں، جو زہر ہمارے دماغوں میں انڈیل دیا جاتا ہے اب ہم وہی بولنا شروع کر دیتے ہیں طوطے کی طریقے سے. نہیں، آپ خود آئیے، آپ دیکھیں ان مدرسوں کو، آپ حیران رہ جائیں گے. ان کی تعلیم کے نظام کو دیکھیے، ان کی تربیت کے نظام کو دیکھیے، آپ انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہماری زندگی کی ترجیحات کو درست فرما. اے اللہ ہم تو ضرورت اور خواہش کے پیچھے ہی پڑ گئے. اے اللہ ضرورت کو تو ایک جانور بھی سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے کھانے پینے کے لیے ہی کوشش کرتا ہے. اے اللہ ہمیں تو نے انسان اشرف المخلوقات بنایا تھا، ہم اپنے مقصد کو نہ پہچان سکے. ہم جو لوگ مقصد کا تعارف کرنے والے تھے اے اللہ ہم ان کے دشمن بن گئے، ہم نے ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اے اللہ کل ہم تیرے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر ہم مالداری کے پیمانے پہ ناپیں تو تیرے نبی کا، ہمارے نبی کا گھر بھی بہت چھوٹا تھا، ان کے گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. اے اللہ لیکن مقصد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، صحابہ سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اے اللہ تو ہمیں سمجھ نصیب فرما. گناہوں کی نحوست سے سب سے پہلا حملہ عقل پہ ہوتا ہے، انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، انسان کی سمجھ خراب ہو جاتی ہے. اے اللہ تو ہمیں گناہوں کی نحوست سے بچا لے، تو ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے، تو ہمیں مدرسوں سے جوڑ دے، تو ہمیں تبلیغ والوں سے محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ خوش نصیب ہیں جن کے جان کو، مال کو، وقت کو تو قبول کرتا ہے، جن کا مال تجھے پسند آتا ہے اے اللہ وہ دین کے اوپر لگتا ہے. اے اللہ تو اس کو اپنے لیے لے لیتا ہے. اور یا اللہ جس کا وقت تجھے پسند آتا ہے اے اللہ ان کا وقت تو قبول کرتا ہے. اے اللہ تو ہمارے جان، مال، وقت، صلاحیتوں کو، ہماری نسلوں کے صلاحیتوں کو تو قبول فرما. ہمیں صفات قبولیت بھی نصیب فرما. قبول تو ان کو کرتا ہے جن کے اندر صفات ہوتی ہیں، جن کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں، تو ہمیں وہ اچھی عادتیں بھی نصیب فرما. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمیں آپس میں محبت نصیب فرما، ہمارے سینوں کی کدورتوں کو دور فرما. پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ جس کا دینی احسان ہمارے اوپر ہے، جن مدرسوں کا اے اللہ تو ان کو اپنے شایان شان بدلہ عطا فرما. اے اللہ شایان شان بدلہ عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علیہ برحمتک.